الرحیم۔ آج کا عنوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے سنہرے واقعات۔ یہ اسلام سے پہلے مکہ میں ہونے والا ایک معاہدہ تھا جس میں مختلف قبائل نے مل کر یہ عہد کیا کہ کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہر حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا، شہر میں انصاف قائم رکھا جائے گا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شامل تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے، حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جوانی کے ابتدائی دور میں تھی۔ مکہ کی وہ گلیاں جہاں ایک یتیم بچہ پروان چڑھ رہا تھا، لیکن دنیا کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہی بچہ آگے چل کر پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بننے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بچپن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی کے وہ سنہرے واقعات پیش آئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین جیسے سچے لقب سے مشہور کر دیا۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر نوجوان کے لیے سب چھپا ہے۔ جوانی سے یتیمی سے جوانی تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہی آزمائش سے ہوا۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ اٹھ گیا اور بچپن میں والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اپنے دادا اور پھر چچا کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری میں ہی صبر، برداشت اور ذمہ داری کو سیکھ لیا۔ جوانی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ یہ کام بظاہر بہت سادہ تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر، ذمہ داری اور قیادت کی صلاحیت پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پوری کائنات کے عظیم رہنما بنے۔ صادق اور امین کا لقب۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور سچائی سے متاثر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ اس نام سے پکارتے تھے، امین یعنی امانت دار، سچا یعنی سچ بولنے والا۔ یہ اعزاز کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ پورے مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود یہ مقام دیا تھا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں نبوت کی عظیم عمارت کھڑی ہوئی۔ تجارت کے سفر اور دیانت۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز تجارت دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ نہ دھوکہ، نہ جھوٹ، نہ ملاوٹ۔ ایسی دیانت کی وجہ سے ایک بہت بڑی تاجر خاتون متاثر ہوئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری داری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارت میں شامل کیا اور یہیں سے ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، دیانت اور کردار سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کی پیشکش کی۔ یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا رشتہ تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سکون، اعتماد اور طاقت دی۔ یہی وہ گھر تھا جہاں بعد میں وحی کا آغاز ہوا۔ شام کا تجارتی سفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا تجارتی سفر بھی کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اقوام، تہذیبوں اور ان لوگوں کو دیکھا۔ یہ تجارت آپ علیہ السلام کی فہم و فراست کو اور زیادہ بڑھاتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔